الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑے ارب و خربوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی سعادت بھی عطا کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن بھائیوں نے روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، اعتکاف کے اندر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری یہ عبادتیں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، عید والے دن خاص طور پر خیال کیا کریں کہ عید کی نماز جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ جو عید کی نماز ہے وہ واجب ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے۔ تقریباً 70,000 فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور ہر ایک گلی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو روزے دار جو رمضان المبارک میں روزے رکھتے تھے، رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے تھے، رمضان المبارک میں اپنے رب سے ڈرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، وہ روزے دار جب اپنے گھر سے عید کا غسل کر کے نماز کا اچھا لباس پہن کے عید نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور یاد رکھنا ہے کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو تکبیر پڑھتے ہوئے نکلنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب وہ مومن بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تکبیر پڑھتے ہوئے تو راستے میں جو وہ فرشتے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہیں تو ان کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، جو معصوم فرشتے ہوتے ہیں 70,000 معصوم فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور وہ جیسے ہی عید کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو راستے کے اندر اس کے پاؤں کے نیچے جتنی بھی زمین آتی ہے، وہ زمین یعنی مٹی آتی ہے، اور مٹی کے ذرے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا کرتا ہے۔ اور اس کے آنے کے بعد آ کر جہاں بھی جگہ ملے اسے چاہیے کہ وہیں پہ آ کر بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد جب عید کی نماز کی تیاری ہونے لگے، یعنی کہ جب عید کی نماز کا وقت ہونے لگے، جب امام صاحب نیت سمجھانے لگے تو اس وقت غور سے نیت جو ہے یاد کر لینی ہے۔ نیت اس طرح ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر زید 6 تکبیروں کے، منہ طرف کعبۃ اللہ شریف، بندگی اللہ پاک کی، پیچھے امام کے یا جماعت کے ساتھ اللہ اکبر۔ نیت پھر ملاحظہ فرمائیں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زید 6 تکبیروں کے، منہ طرف کعبۃ اللہ شریف، بندگی اللہ پاک کی، پیچھے اس امام کے یا کہنا ہے جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھنی ہے، ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر اس یعنی کہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کرنا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کرنا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کرنا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اسی طرح 3 تکبیریں ہونی ہیں، اور 3 تکبیریں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے لے کے جانا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی تکبیر ہو کانوں تک ہاتھ لے کر پھر ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور جب تیسری تکبیر ہو تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو امام ہے وہ قرائت کرے گا، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ کوئی سورت ملائے گا، سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجود ہوگا، سجود کے بعد پھر جب وہ کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے کے بعد پھر وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد جب رکوع کے جانے سے پہلے، یاد رکھنا ہے کہ رکوع کے جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہوں گی، پھر اسی طرح ہوں گی، اللہ اکبر کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر لے کے جانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ لے کے جانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ لے کر جانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر جب چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کرنے کے بعد تشہد ہوگی، سجود ہوگا، تشہد ہوگی، اس کے بعد سلام ہوگا، سلام کے بعد امام صاحب خطبہ دے گا، خطبہ خاموشی سے سننا ہے، خطبہ سننے کے بعد دعا ہوگی اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد عید ملتے ہوئے پھر گھر کی طرف جب جانا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ جس راستہ سے آپ آئے تھے، جو راستہ آپ نے آنے کے لیے اختیار کیا تھا، اب جب واپس جانا ہے تو کوشش کریں کہ وہ راستہ اس کے مطابق اختیار کریں، یعنی وہ راستہ چھوڑ دیں، کوئی اور راستہ گھر کی طرف جائے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔
کہ عید والے دن جب عید نماز کے لیے جاؤ، جب عید نماز سے فارغ ہو، تو جو راستہ آپ آئے ہو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ بدل کر گھر جانا یہ سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ اور عید کے لیے قیاس کریں، یہ عید الفطر ہے، اس میں فطرانہ لازمی دینا ہے اور فطرانہ ضرور ادا کریں، کیونکہ جو فطرانہ ہے یہ جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے ہیں، نماز پڑھی ہے، یا کوئی اگر رمضان المبارک میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، یا ہم سے کوئی روزے کے اندر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو روزے کے اندر نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس لیے ہمیں اس کفارہ کے طور پر ہمیں جو ہے نا یہ فطرانہ ادا کرنا ہے اور یہ لازمی ادا کرنا ہے۔ اور فطرانہ ادا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس کو دیں کہ جو اس فطرانے کا حقدار ہو۔ اور حقدار کون ہے؟ حقدار وہی ہے جو مساکین ہو، غریب ہو، یتیم ہو، بیمار ہو، اور اس کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یعنی کہ وہ اتنا مجبور ہو کہ اس کو عید گزارنے کے لیے اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، تو اسی لیے اس کو دینا چاہیے۔ پھر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ ایسا کون ہے جو اس فطرانے کا حقدار ہے، یعنی مسکین ہے، یتیم ہے، غریب ہے، بیمار ہے اور اس کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر رشتہ داروں میں ہے تو اس کو دیں، اگر اس میں نہیں ہے تو پھر ہمسایوں میں دیکھیں، ہمسایوں میں نہیں ہے تو پھر جا کر جو ہے نا بہر دیں، اور کوشش کریں کہ اس کو دیں کہ جو اس کا حقدار ہے، تاکہ آپ کو ثواب پورا مل سکے۔ اور 2020 جو ہے، اس جو 2020 چل رہا ہے، 2020 میں جو گندم کا ریٹ ہے اس حساب سے جو فطرانے کا ریٹ بنتا ہے 92 یعنی 52 روپے بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 100 روپیہ ایک آدمی کا دیں، ہم 100 روپیہ ایک آدمی کا دیں، اور جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سب کو دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہیں ان سب کو ملٹیپلائی کر کے ان کو تقسیم کر کے دیکھیں گے کتنا بنتا ہے، اس حساب سے جو ہے نا اپنا فطرانہ ادا کریں۔ اور فطرانہ ادا کرنے کے بعد جو اپنے جو بھی غلطی کوتاہی رمضان المبارک کے اندر ہم سے ہوئی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ عید والے دن اپنے ماؤں بہنوں بھائیوں سب سے عید ملو، اور کوشش کرو کہ اپنے بہنوں کو بھی عید دو، اپنے جو بھی یار دوست ہیں ان سب سے عید جا کے ملو، کسی سے کوئی رنجش وغیرہ نہ رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس عید کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، اور میری طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور اہل اسلام کو عید مبارک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔